کا رشتہ نہیں رہے گا، خونی رشتہ سب ختم ہو جائے گا، لیکن اس دن بھی اگر کوئی رشتہ قائم رہے گا تو یہ اللہ والوں کا رشتہ قائم رہے گا، اور وہ فخر سے بتائیں گے وہ دوستی جس کا مدار تقویٰ ہے، سب دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اگر میں آپ کے لیے آسان کر کے بتاؤں، یہ جو شیخ اور مرید کا رشتہ ہے یہ اس دن بھی قائم رہے گا۔ آپ لوگوں کو آسان سمجھانے کے لیے کہ یہ جو شیخ کا یہ تصوف والا یہ طریقت والا رشتہ ہے یہ اس روز بھی کام آئے گا۔ یہ دوستی دنیا میں اتنی کام علامہ صاحب نہیں آئے گی جتنی آخرت میں آئے گی۔ یہ اللہ والوں سے جو سنگت ہے، اللہ والوں سے جو ارادت ہے، اللہ والوں کی جو مجالس ہیں، یہ صرف یہیں کام نہیں آئیں گی بلکہ ادھر بھی کام آئیں گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی دوستی کا مدار تقویٰ ہوا کرتا ہے، ان کی دوستی کا مدار تقویٰ ہوا کرتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کو خوشخبری دے دو، سبحان اللہ، کن لوگوں کو خوشخبری دے دو کہ جو میرے بعد آئیں گے اور اگر کوئی بگاڑ دیکھیں گے، اگر کوئی شریعت کے اندر بگاڑ دیکھیں گے تو اس کی تجدید کریں گے، اس کی آپ نے فرمایا ان لوگوں کو خوشخبری دے دو کہ میرے بعد وہ اصلاح کا کام کریں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مجدد میعت حاضرہ یہاں تشریف فرما ہے۔ آج مجدد میعت حاضرہ سے لے کر حضرت مجدد الفسانی تک ساری لائن آج کلیئر۔ آج مجدد یہ کوئی ایسا آستانہ نہیں ہے، یہ وہ آستانہ ہے جہاں پر اہل بیت کی محبت بھی سکھائی جاتی ہے، یہ وہ آستانہ ہے کہ جہاں پر حضور کے اصحاب کی محبت بھی سکھائی جاتی ہے، یہ وہ آستانہ ہے کہ جہاں پر اولیاء کی محبت بھی سکھائی جاتی ہے۔ یہاں پہ کسی سے توڑا نہیں جاتا، ہمیشہ جوڑا جاتا، یہاں پر کسی سے توڑا نہیں جاتا، ہمیشہ جوڑا جاتا ہے۔ ہمارے مشائخ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو بھی حد کر دیتے، ذرا کہیں نا سبحان اللہ۔ پتہ لگتا ہے کہ ان سے پیارا کوئی ہے ہی نہیں، ان سے سونا کوئی ہے ہی نہیں۔ جب یہی مشائخ حضور کے اصحاب کا ذکر کرتے ہیں تو بھی حد کر دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان سے سونا ہے ہی کوئی نہیں، ان سے پیارا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ اللہ والے ان کے دربار پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم جو آئے ہیں آج جو یہاں مجلس سجی ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ آپ لوگ جو اتنی دور سے سفر کر کر آئے ہیں، آپ دو دن تین دن کس لیے آئے ہیں؟ اس مجلس کے لیے آئے ہیں۔ اس مجلس کا فیضان نہ بتا دوں آپ کو، سبحان اللہ، یہ جو اللہ والوں کی مجلس ہے، یہ جو مجلس آج عرس غوثین کی صورت میں ہے، اس کا فیضان کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ تو بخاری شریف میں یہ روایت، بخاری مسلم متفق علیہ یہ بات موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو زمین پر سیارہ ہوتے ہیں، ذرا کہیں نا سبحان اللہ، زمین پر سیر کرتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ ان اللہ کے فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے وہ زمین پر اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ کہاں کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ اکبر، کہاں کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کہاں پر ذکر کی مجلس سجی ہوئی ہے، کہاں پر اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے جب ایسی کسی مجلس کو پا لیتے ہیں، جیسے ابھی مجلس یہاں پر بھی سجی ہوئی ہے، ایسی کسی مجلس کو پا لیتے ہیں تو عمل کیا کرتے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک اس مجلس کو اپنے نوری پروں سے بھر دیتے ہیں، اس مجلس کو اپنے نوری پروں سے بھر دیتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ان کو
اپنے نوری پروں سے بھر دیتے ہیں، وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ پھر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ ذرا توجہ میری طرف کریں اور ذرا ایک دفعہ اونچا کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ زمین سے لے کے آسمان تک اس مجلس کو اپنے نوری پروں سے بھر دیتے ہیں، ذرا کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ فرشتے جب ایسی مجلس کو پا لیتے ہیں، اب وہ رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یہ رپورٹ لے کے جاتے ہیں۔ رب ان سے پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اے میرے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک ہم ایسی جگہ سے آ رہے ہیں جہاں پر تیرے بندے تیری حمد و ثنا بھی کر رہے تھے، تیرے بندے اللہ اللہ کر رہے تھے، تیرے بندے الحمدللہ کہہ رہے تھے، تیرے بندے سبحان اللہ کہہ رہے تھے، ہم ایسی جگہ سے آ رہے ہیں۔ تو رب فرمائے گا، حضور فرماتے ہیں رب ان سے پوچھے گا اور اس کے علاوہ بھی کچھ کہہ رہے تھے، اس کے علاوہ بھی کچھ کہہ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کریں گے جی مالک وہ تجھ سے اور تیری جو عذاب ہے اس سے پناہ مانگ رہے تھے، اس سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو رب فرمائے گا اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ رہے تھے، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کریں گے جی مالک وہ تجھ سے جنت کے طلبگار تھے، اونچا کہیں نا سبحان اللہ۔ تو اب میں شارٹ کر رہا ہوں، طویل روایت ہے، صرف آپ کو جس بات کے لیے یہ مقصد چھیڑا ہے، اللہ والوں کی مجلس کا فیض بتانے کے لیے یہ بات چھیڑی ہے کہ ان اللہ والوں کی نشست کا فیضان کیا ہوتا ہے، ان کی مجلس میں آنے کا فیضان کیا ہوتا ہے۔ تو رب فرمائے گا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کریں گے جی مالک وہ تجھ سے بخشش کے طلبگار تھے، بخشش کے طلبگار تھے۔ تو رب فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے انہیں بخش دیا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار عالمیہ رحیمیہ سالک واچھائی۔ تو میں نے انہیں جس کے لیے یہ بات چھیڑی ہے، اب فرشتوں میں سے ایک فرشتہ آگے بڑھے گا، علامہ صاحب جس کے لیے روایت میں نے چھیڑی ہے، آج یہ بھی بتا ایویں آئے ہو نا پھیریاں مارنے، آج جڑے ایویں آئے ہو یہاں تو سارے عقیدت مند آئے ہیں، لیکن طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا جیسا اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنا اپنے طریقے سے وہ فیض لینے آتے ہیں۔ تو رب فرشتوں میں سے ایک فرشتہ آگے بڑھے گا اور رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا اے میرے مالک کیا تیرا یہ حکم وہاں بیٹھے سب بندوں کے لیے؟ کیا تیرا یہ حکم وہاں بیٹھے سب بندوں کے لیے ہے؟ حدیث شریف کے لفظ ہیں، فرشتے عرض کریں گے اے مالک اس مجلس میں ایک بندہ ایسا بھی آیا تھا، وہ گھر سے اس مقصد کے لیے تو نہیں چلا تھا۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ والوں کی نشست میں آنے کا فیض، ان کی نشست میں بیٹھنے کا فیض۔ تو وہ فرشتے عرض کریں گے مالک اس میں سے ایک بندہ ایسا تھا، وہ تو گھر سے اس کام کے لیے تو نہیں آیا تھا، اس کی نیت تو یہ نہیں تھی اوتے کرو ٹرے آیا کہ ایویں گپا مارسا، اوتے پہلے اتنے کھلیا رہا اسی کدرے اور تے آ گیا ہے کدرے اور۔ پنجابی بھی بیٹھے ہیں تو میں وہ بھی سنا دیتا ہوں، آسان اس کا مفہوم کر دیتا ہوں۔ اس کا مقصد تو یہ نہیں تھا اے میرے مالک کیا تیرا یہ اعلان وہاں بیٹھے اس بندے کے لیے بھی ہے؟ اے میرے مالک وہ تو آیا تھا، وہ تو دنیاوی گھر سے آیا تھا، لیکن اس سے اللہ والوں کی مجلس نظر آ گئی ہے تو وہ بھی اڑا کے بہ رہے ہیں۔ تو کیا یہ حکم اس بیٹھے بندے کے لیے بھی ہے؟ اب سنیں اللہ والوں سے نسبت، اللہ والوں سے ارادت، اللہ والوں سے سنگت کیسے فیض دیتی ہے۔ رب فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جو میں نے انہیں بھی بخش دیا ہے۔ کیوں بخشا ہے؟ وہ ایسے اللہ والوں کے پاس بیٹھا ہے جو ان کے پاس بیٹھا ہے وہ بدبخت ہو ہی نہیں سکتا، بدبخت ہو تو بخت والا بن جاتا ہے، چھوٹا ہے تو بڑا بن جاتا ہے، کانٹا ہے تو غلام بن جاتا ہے، گناہگار آئے تو
गुनाहगार आए तो नेकोकार बन जाता है, झूठा आए तो सच्चा बन जाता है, छोटा आए तो बड़ा बन जाता है, वालिदैन का गुस्ताख आए तो नेकोकार बन जाता है, अदब वाला बन जाता है। तो वो मेरे अल्लाह वाले है ही ऐसे हैं। तो हमने उन्हें नहीं देखना, वो ऐसी कौम के पास बैठे हैं। हदीस की लफ्ज है, वो ऐसे कौम, ये अल्लाह वालों की कौम, ये अल्लाह वालों की मजलिस, वो ऐसी कौम के पास बैठे हैं जो उनकी नशिस्त में जाता है वो बदबख्त हो भी तो जब इस नशिस्त में पहुंचता है तो अल्लाह उसे बख्त वाला बना देता। एक दफा ऊंचा कहे ना सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर कहे सुभान अल्लाह। और हमारे मशाइख जरा कहे ना सुभान अल्लाह। ये तो वो मशाइख हैं कि सारी जिंदगी इन्होंने कभी भी अपने साथ नहीं जोड़ा, चाहे हुजूर अलहाज फकीर पीर सानी सरकार है, चाहे हुजूर जानशीने सुल्तानुल फुकरा है, इन्होंने कभी भी अपने साथ नहीं जोड़ा। हमेशा जोड़ा है तो अल्लाह के साथ जोड़ा है, हमेशा जोड़ा है तो मुस्तफा जाने रहमत के साथ जोड़ा। तो ये वो अल्लाह वालों के पास आए हैं कि जिनकी जिंदगियां ये कोई नया आस्ताना नहीं है, ना ही नए मुरीद हैं। ये इस आस्ताने को 150 साल गुजर गए हैं। 150 आज एक गोश्त के उर्स पर नहीं आए आप, 4-4 गोश्त के उर्स पर आए हुए। तो ये आस्ताना नया आस्ताना नहीं है। इन हमारे मशाइख की जिंदगियां ये अल्लाह को, अल्लाह की रजा के लिए गुजरी हैं, ये अल्लाह को मनाने के लिए गुजरी हैं, ये अल्लाह की खुशनूदी हासिल करने के लिए गुजरी हैं। इनकी जिंदगियां ये अल्लाह वाले ये सुबह शाम उसकी रजा के तलबगार रहते हैं, ये सुबह शाम उसकी रजा के तलबगार रहते हैं। क्योंकि मेरे मशाइख आपने देखा होगा कि वो अपने जिक्र से ज्यादा अपने मशाइख के जिक्र पर खुश होते हैं। उनकी भी एक बात सुनाऊं कि इनके तकवे का आलम क्या है, इनकी परहेजगारी का आलम क्या है। मेरे हुजूर किबला आलम जरा कहें सुभान अल्लाह। इनके पीरो मुर्शिद हुजूर वालिए सालेकाबाद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह, आपके बारे में हुजूर किबला आलम ने ये बात हमने सुनी। आप फरमाते हैं कि आपका फरमाने आली ज़ीशान आपने बताया कि इनके तकवे का क्या मयार है, इनकी रब की रजा का क्या मयार है। आप फरमाते हैं कि हुजूर फरमाया करते थे, ये दुआ किया करते थे कि ऐ मेरे मालिक और तो कुछ नहीं, हाँ इतना जरूर दुआ है कि जब कभी क़यामत के दिन, आखिरत के दिन, रोज़े महशर के दिन, मैदान महशर में अगर तू पाक दामन और नीची नजरों वाले, पाक दामन और नीची नजरों वाले लोगों को याद करे तो फिर ये तेरा फकीर भी हासिल है। ये कह वो रहे हैं कि जिनकी सारी जिंदगी इबादत में गुजरी है, कह वो रहे हैं जिनकी सारी जिंदगी अल्लाह को मनाने में गुजरी है। तो ये वो अल्लाह वाले हैं। ये इनसे हमारा यहाँ पर आना। एक और बात सुन ले, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत वाले रोज अलामा साहब कुछ लोगों के लिए नूर के मिंबर बिछाए जाएंगे, शुहदा और अंबिया भी उन पर रश करेंगे। तो साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह उनकी निशानी क्या होगी, जिन पर शुहदा भी रश कर रहे हैं, अंबिया भी रश कर रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया वो उनकी निशानी ये है कि वो दुनिया में एक दूसरे से मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए किया करते हैं। देखें हमारा यहाँ पर आने का मकसद, हमारा हमारे शेख से मिलने का मकसद, इनका बैत होने का मकसद, ये तो वो मशाइख हैं जो कहते हैं कि दुआ मैं कर सा, नमाज तू पढ़ से, ते फजल मेरा रब कैसी। दुआ मैं कर सा, ते नमाज तू पढ़ से और फजल मेरा अल्लाह करेगा। तो ये वो अल्लाह वाले हैं। ये है इनकी दोस्ती का मदार, ये है इनके पास आने जाने का फैज़ कि ये लोग अपने साथ कभी नहीं जोड़ते, हमेशा जोड़ा है तो अल्लाह के साथ जोड़ा है, और हमेशा जोड़ा है
تو رسول اللہ کے ساتھ جوڑا. ذرا کہیں نا سبحان اللہ. آخر میں ایک بات گفتگو میں نے سمیٹ لی جو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جو میں اپنے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی یہ میسج دینا چاہتا ہوں, دربار شریف کی جانب سے دینا چاہتا ہوں, کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مومنین کی مثال ایسے ہے, یہ ایک جسم کی مثال ہے. یہ ایک جسم کی مثال ہے, جب اس کے ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے. تو اس موقع کے اوپر for our international media, I would like to address the issue of Palestine and Israel, کہ وہ ایسا ایشو ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایسا ایشو ہے, یہ this is not a political issue, this is an Islamic issue. This is not a democratic or bureaucratic issue or diplomatic issue. This is Islamic issue. And this is issue of whole Muslim Ummah. یہ ساری مسلم امہ کا یہ ایشو ہے کہ جو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں, ہمارا دربار شریف اور خاص ہمارے حضور قبلہ عالم جب سے یہ ہوا, جب سے یہ معاملات ہم سنتے ہیں, ہم نے کبھی مجلس میں حضور کو کہہ دیا حضور یہ ذرا دعا تو کر دیں فلسطین کے لیے. حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں وہ اے دعاواں تے میں تنائی چلا کلو منگنا. ہم تو یہ تو میں ایڈریس کر رہا ہوں نا, ان کا آپ تقویٰ دیکھیں, یہ ریاکاری کے لیے دعائیں نہیں کرتے, کیمروں پر دعائیں نہیں کرتے. کسی نے ویسے اشارہ دے دیا حضور کہ ان کے لیے بھی دعا, آپ نے فرمایا یہ دعائیں تو میں جب گڑ گڑا کر تنہائی میں مانگتا ہوں کہ وہ ہمارے بھائی دیکھیں, یہ جو بیت المقدس ہے, الاقصی ماسک ہے, it is like Medina for us. It is like Makkah for us. It is our third holiest site. یہ ہمارے لیے سب سے ہولی سائٹ ہے کہ اللہ کے بڑے بڑے نبی وہاں جلوہ فراز ہوئے ہیں. وہ اس کا ذمہ ہم اگر نہیں بھی ہوں گے, علامہ صاحب حضور نے فرمایا وہاں کے لوگ ایسے ہوں گے کوئی بھی ان کا ساتھ نہیں دے گا تو اللہ پھر بھی انہیں غالب رکھے گا. ہم تو فقیر درویش لوگ ہیں, ہمارے مشائخ تو دعا ہی کر سکتے ہیں, یہ تو دعا ہی کر سکتے ہیں, لیکن جو صاحب منصب لوگ ہیں, جو صاحب استطاعت لوگ ہیں, انہیں چاہیے کہ اس ایشو کو ریزالو کریں اور یونائٹڈ نیشنز کے اندر اس کے آواز میں, اور آل جو ساری 57 مسلم ممالک ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس آواز کو بلند کریں. ذرا کہیں نا سبحان اللہ. اس آواز کو بلند کریں. کیوں کریں کہ یہ ایشو صرف ان کا ایشو نہیں ہے, یہ پوری مسلم امہ کا ایشو ہے, یہ پوری مسلم امہ کا ایشو ہے کہ اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. تو میں نے پھر کہا جیسے ہمارے مشائخ تو دعا ہی کیا کرتے ہیں, اور دعا ہی مومن کا ہتھیار ہے, دعا ہی ہر چیز کا حل ہے. اور جب ایسے اللہ والے ہاتھ اٹھائیں گے تو ہمیں یقیناً ہمیں غالب رہنے کی بشارتیں ملیں گی. پھر جب ایسے اللہ والے ہاتھ اٹھاتے ہیں جو پوری مسلم امہ کا درد رکھتے ہیں, وہ پھر اللہ یہاں بھی سوار دیتا ہے اور ان کی آخرت بھی سوار دیتا ہے. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو میں نے کہا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے, منظور فرمائے, اور ان مشائخ کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرمائے کہ جن کے وسیلے سے ہمیں اللہ کی محبت بھی نصیب ہوئی ہے اور حضور علیہ السلام کی محبت بھی نصیب ہوئی ہے. مجھے 2 شعروں کا حکم ہے تو میں جلدی سے نعت, کیونکہ میرا ذوق ہے, تو ذرا ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, سلام علیک یا حبیب اللہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان ناز جہاں نہیں, وہ
कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं। ऐसे नहीं भाई, आला हजरत का कलाम है और पढ़ अभी अदना हजरत रहा है। ओ वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर। आमिर फ़याज़ी साहब आप इधर आ जाएं, साथ साथ आप भी पढ़ें ताकि आपकी हाजिरी भी लगे। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां। अभी भाई हाथ नीचे हैं, अब आपके मकसद की बात है, कलाम आला हजरत का है और समझे भी और हाथ उठा कर कहें वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं। वो कमाल हुस्न, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही फूल खार से दूर है, यही फूल खार से दूर है। यही शम्मा है कि दुआ नहीं। वो कमाल, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। वो कमाल हुस्न, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं। और तेरे आगे यूं है लबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। तेरे आगे यूं है, तेरे आगे यूं है लबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। तेरे आगे यूं है लबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, बल्कि जिस्म में जान नहीं। कोई जान, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, बल्कि जिस्म में जान नहीं। तो कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, कोई जान। तेरे आगे यूं है लबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। तेरे आगे यूं है लबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं मदहाले करूं तेरे नाम पे जामिला, बस एक जादो जहां फिदा। करूं तेरे नाम पे जामिला, बस एक जादो जहां फिदा। तो जहां से भी नहीं जी भरा, तो जहां से भी नहीं जी
وسیلے سے ہم سب گدا بیٹھے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں بیٹھے ہیں. پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھائیں. پنڈال میں اب جگہ نہیں ہے, کیمرہ بھی پیچھے نہیں دکھا سکتا, لیکن جہاں تک جا سکتا ہے ضرور دکھائے. او میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارا دینا نہیں, میں کروں مت ہے رے تمہاری رضا, اس بلا سے میری بلا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے صاحبزادہ صاحب کی تقریر بھی سنی, نعت بھی سنی, تربیت دیکھی آپ نے. یہ بھی پیغام ہے, یہ بھی پیغام ہے. تربیت دیکھی, عقیدہ دیکھا, جذبہ دیکھا. آپ نے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ بھی آپ کے لیے ایک درس ہے کہ اگر اولاد کی تربیت کریں تو ایسے کریں جیسے ماشاءاللہ حضور قبلہ پیر فقیر ثانی سرکار فرما رہے ہیں. حضور قبلہ جانشین سلطان الفقراء حضور قبلہ سلطان سرکار فرما رہے ہیں. یہ تربیت کا انداز ہے کہ اولاد کی تربیت کرو تو ایک پکا سچا مسلمان بناؤ, تاکہ دنیا کے سامنے یہ بات آئے کہ مسلمانوں کے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جن کا عقیدہ شفاف ہوتا ہے, جن کا جذبہ والہانہ ہوتا ہے, اور جن کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جو قابل رشک ہوتا ہے. دوران خطاب ہمارے محترم جناب کیپٹن محمد صفدر ایوان صاحب تشریف لائے ہیں. میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. اولیاء کے فیض یافتہ ہے اور کرم ہی کرتے گئے سایہ کرم رکھا, کرم ہی کرتے گئے سایہ کرم رکھا. کہاں کہاں نہ میرا آپ نے بھرم رکھا. یا رسول اللہ کہاں کہاں نہ میرا آپ نے بھرم رکھا. ہزار جال بچھائے فریب ہستی نے, ہزار جال بچھائے فریب ہستی نے, مگر حضور کی نسبت میں محترم رکھا. مگر حضور کی نسبت میں وہ وفادار بیٹے ہوتے ہیں جو اپنی ماں کو یاد رکھتے ہیں. وہ وفادار بیٹے ہوتے ہیں. تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ, کہے سبحان اللہ. ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مجتہدہ حافظہ فقیہہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ, تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ. کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ, تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ. سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ. عالمی شہرت یافتہ ثنا خواہ اور ARYQ TV کے سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر, اور اس محفل کو پوری دنیا میں پہنچانے کے حوالے سے بہت اپنی خدمات انجام دینے والے جناب الحاج محمد عامر فیاضی صاحب. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ
کیا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ سجاتے ہیں کہ آتے ہیں چاند تاروں میں سے آج بڑے پل چل گئے یہ بھی آثار بتاتے تو جس چادر پہ بلا لیا جسے چادر پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ البحر یا
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اب میں اظہار خیال کے لیے اس شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں جو نسل در نسل اس دربار سے فیض یافتہ ہے. یہاں پر بحیثیت کسی سیاسی شخصیت کے نہیں بلکہ ایک دل بند کے طور پر حاضر ہیں، ایک خادم کے طور پر حاضر ہیں اور ایک مرید کے طور پر حاضر ہیں. میری مراد ممتاز و معروف شخصیت اور اولیاء اللہ کے فیض یافتہ کیپٹن محمد صفدر ایوان صاحب سے ہے. تشریف لائیں اور اپنا اظہار خیال فرمائیں.